بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں، اور آج ہم کچھ عجیب و غریب صورتحال بیان کرنے کے لیے بات کریں گے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اسلام آباد کے حالات کی جو خبریں آ رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری وفاقی حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ جس نے بالکل معلومات تک رسائی پہ پابندی عائد کر دی ہے. الیکٹرانک میڈیا کو سختی سے منع کیا گیا ہے. کوئی صحیح خبر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام آباد میں صورتحال کتنی خراب رہی ہے. ہم بات کریں گے تھوڑا سا پی ٹی آئی کے احتجاج کی، جو 24 نومبر کو یہاں سے شروع ہوا تھا، پشاور سے شروع ہوا تھا اور اسلام آباد تک پہنچا تھا. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب رہا کہ ناکام رہا؟ پھر اسلام آباد میں اس رات کیا ہوا، اور اب اس کے بعد صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہاں سے پروٹیسٹ شروع ہوا، جب یہاں سے مطلب ہم چونکہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہم بات کرنے کے، جب پشاور سے قافلے روانہ ہونے لگے، بلوچستان سے بھی قافلے آنے لگے، ہم نے بار بار ایک بات کی تھی کہ دونوں اطراف کے جو انتہا پسند ہیں وہ صورتحال کو خراب کریں گے. حکومت کو بھی اپنے انتہا پسند عناصر پہ نظر رکھنی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی انتہا پسند عناصر کی زبانوں کو قابو نہیں کیا. اچھا، جب قافلے روانہ ہوئے اسلام آباد کی طرف، تو اس وقت تک وفاقی حکومت کے کچھ بہت عجیب و غریب قسم کے دعوے تھے. پولیس کی گشت تھی اور پولیس کی وہ جو فلیگ مارچ ہوتے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پولیس فلیگ مارچ کر رہی ہے. جو پولیس سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں وہ سندھ سے پولیس منگوائی گئی تھی، اور اٹک کے ایک ڈی پی او کا بیان بڑا مشہور ہوا تھا کہ جی ایک بندہ یہاں سے نہیں گزرے گا. میں دیکھتا ہوں کیسے گزر سکتا ہے. کیا رعونت ہوتی ہے، کیا فرعونیت ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے دعوے نہ جانے کیوں کیا کروائے جاتے ہیں ان بیچاروں سے. جب قافلے روانہ ہوئے تو پھر ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان قافلوں کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں ختم ہوتی گئیں، ختم کروائی گئیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں کارکن تھے، ظاہر ہے اب جب وہ بفرے ہوئے تھے، جب وہ نکلے ہوئے تھے، وہ کچھ سوچ کے نکلے ہوئے تھے. اور جب ساتھ میں جب اعلان ہوا کہ عمران خان صاحب کی زوجہ بشرا بیگم بھی ساتھ ہوں گی، تو اس کے بعد کارکنوں کا مورال اور زیادہ ہائی ہو گیا، اور جتنی رکاوٹیں موٹر وے پہ تھی سب کو انہوں نے پار کیا. اور پھر یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کارکن نہ صرف اسلام آباد میں داخل ہوئے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے. اب جب ڈی چوک تک کارکن پہنچ گئے تو ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی تھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتجاج کامیاب رہا. یہ وفاقی حکومت کی مکمل ناکامی تھی. وفاقی حکومت کے جو مشیر تھے جنہوں نے غلط مشورے دیے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب اسلام آباد کے دروازے پہ ایک قافلے دستک دینے لگے، تب وفاقی حکومت کو ہوش آیا اور ان کو پیشکش کی جانے لگی کہ آپ جی سنگجانی پہ بیٹھ جائیں، پشاور موڑ پہ بیٹھ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس سے پہلے تو بالکل ان کے نکلنے پہ پابندی تھی، ان کے تو اسلام آباد داخلے پہ پابندی کی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن جب دیکھا کہ لوگ قابو میں نہیں آ رہے تو پھر ان سے گزارشیں کی جانے لگی کہ جی وہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت تو یہاں تک ناکام ہو گئی، بالکل ناکام ہو گئی. پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچ گئے، انہوں نے ثابت کر دیا، جس طریقے سے انہوں نے رسیاں ڈال کے کنٹینر پھینک دیے. اس کے بعد یہ وفاقی حکومت 100 مرتبہ سوچے گی کہ کنٹینروں سے راستے بند نہیں کیے جا سکتے، شیلنگ سے لوگ روکے نہیں جا سکتے. اس مرتبہ تو مظاہرین اپنے ساتھ بڑے بڑے پنکھے بھی لے کے گئے ہوئے تھے. وہ جب ان کی کوشش ہوتی کہ جب آنسو گیس ادھر ہو تو وہ پنکھے چلا دیتے تھے تاکہ دھواں اس طرف جانے لگے، اور وہ چل اٹھا کے پولیس کی طرف بھی پھینک دیتے. بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اب ہوا یہ کہ جب 24 تاریخ کو یہ لوگ پہنچے تو اس روز پھر وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ رات کو کارروائی ہوگی. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 24 اور 25 کی درمیانی شب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس روز بہت کچھ ہوا. حامد میر صاحب کا پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے شیلنگ ہو رہی تھی، گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی. انہوں نے وہ پروگرام ریکارڈ کروایا، اگرچہ وہ پروگرام بیچ میں سے بار بار روکا جاتا رہا، کاٹا جاتا رہا، لیکن بہرحال آنیئر ہو گیا. اس کے علاوہ کسی کو توفیق نہ ہو سکی کہ یہ چہرہ حکومت کا دکھا سکے. کسی نے اس پہ پروگرام نہیں کیا. سارے جو اینکرز ہیں ہمارے چپ ہیں، سارے لوگ چپ ہیں.
اور حکومت کے رویے پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع اچھا تھا کہ ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کروا کے وہ واپس جا کے سنجانی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس بات پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بیرسٹر سیف کا ایک بیان ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے، تیار تھے سنجانی پہ دھرنا دینے کے لیے، لیکن بشریٰ بیگم نے کہا کہ ہم نے ہر صورت ڈی چوک جانا ہے۔ لیکن ڈی چوک میں جب ڈٹے رہنے کا اعلان کیا گیا اور جب آپریشن کی بات ہوئی تو اب تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی ہی بھیانک ہیں، لیکن یہ تصدیق شدہ اطلاعات نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی اطلاعات ہیں کہ جی رات کو لائٹس آف کر دی گئیں، ارد گرد کی مارکیٹیں بند کروا دی گئیں، اور اس کے بعد جو مظاہرین وہاں تھے ان کے گھیراؤ کر کے اور پھر ایک آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اور اس آپریشن میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوا، کوئی شیلنگ نہیں ہوئی، بس لاٹھی چارج ہوا ہے اور ان کو زبردستی دھکیلا گیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع کا جو دعویٰ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ براہ راست ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئیں، چن چن کے کارکنوں کو مارا گیا، اور جو سوشل میڈیا پہ جو زیر گردش ہیں شہداء کی تعداد وہ تو کچھ بہت ہی زیادہ ہمیں مبالغہ آمیز دکھائی دے رہی ہیں۔ کوئی 200 بتا رہا ہے، کوئی 250 بتا رہا ہے، کوئی 300 بتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی واضح فگر سامنے نہیں آ رہے، لیکن اگر بات کی جائے، اگر 2 لوگ بھی مارے جاتے ہیں، 4 بھی مارے جاتے ہیں، تب بھی ایک انسان بھی جب مارا جاتا ہے نقصان ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، غیر جانبدار لوگوں کا، کہ درجنوں لوگ مارے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت لاشیں چھپانے میں مصروف ہے، لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں کیجولیٹیز ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، وہ چھپے نہیں رہ سکتی۔ اگر پی ٹی آئی کا دعویٰ سچا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان تمام شہداء کے کوائف سامنے لائیں، ان کے نام سامنے لائیں، اور ان کے جلوس میں یا جلسے میں شرکت کی ویڈیو ظاہر ہوں گی، تصاویر بھی ہوں گی، وہ سامنے لائے تاکہ چیز واضح ہو سکے۔ اور وفاقی حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو سینسرشپ عائد کی گئی ہے اس کو ختم کرے، کھل کے لوگوں کو بات کرنے پتہ تو چلے، کیونکہ بدقسمتی سے جب سچ آتا ہے تو جھوٹ اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کے لے جا چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ جو فگرز پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں اگر یہ غلط ہیں تو یہ وفاقی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو کھول دیں اور انہیں کہیں کہ جائیں، پروگرام کریں، لوگوں سے ملیں، پوچھیں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف والے صحیح کہہ رہے تھے۔ اب سوال یہ، اب یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کارکنوں کو دھکیلا گیا، اب یہ پی ٹی آئی کی ناکامی رہی، وفاقی حکومت کی کامیابی رہی۔ اب اس دوران گورنر راج کی افواہیں پھر بازگشت کرنے لگیں، اور یہ بھی بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ گورنر صاحب یہاں سے چلے گئے تھے مشاورت کے لیے، لیکن وہاں سے وہ مایوس آ گئے کہ کہا گیا کہ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتے۔ اور پھر اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جب عطا اللہ تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب دونوں تھے تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم یہ اس نہیں لگا سکتے، یا گورنر راج کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی پھر پختون کارڈ استعمال ہونے لگے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی ایک خوف ہے کہ اگر ہم نے یہ گورنر راج لگایا تو ایک پی ٹی ایم قابو نہیں ہو رہی، تو پی ٹی آئی تو دوسری پی ٹی ایم بن جائے گی۔ تو اب ان کے بقول کہ پی ٹی آئی پختون کارڈ استعمال کرے گی، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت پختون کارڈ کو زندہ کرنے کی کوئی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بہت غلط حکمت عملی ہے، یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ جس طرح کہ ہم نے کہا گورنر راج کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے، جو ہمارے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے کہہ دیا ہے کہ جی دھرنا جاری رہے گا، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھرنا کہاں ہوگا؟ ابھی تک یہ بھی چیز ہمارے سامنے حقیقت میں کوئی سامنے نہیں آ سکی کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ڈی چوک سے 1 کلومیٹر ان کو دھکیل دیا گیا جہاں پہ وہ ابھی تک موجود ہیں، اور کچھ ان کے جو سوشل میڈیا پہ میسیجز چل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ لوگ اسلام آباد میں ڈٹے رہیں، باقی لوگ بھی آئیں گے۔
لیکن اب صورتحال کچھ واضح نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا فرض بنتا ہے کہ صورتحال کو واضح کریں، کیونکہ اگر کارکن وہاں اسلام آباد میں ہیں تو پھر الیمین گنڈاپور یہاں پہ کیوں ہے، بشرا بی بی یہاں پہ کیوں ہے، وہ لوگ وہاں سے کیوں نکلے ہیں، وہاں ان کو کون لیڈ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں باقی مرکزی قیادت کہاں گئی؟ شوکت یوسف صاحب کا بیان آیا ہے کہ مرکزی قائدین نے الیمین گنڈاپور کو تنہا چھوڑ دیا تھا، سارے غائب ہو گئے تھے، کوئی موقع پہ نہیں تھا۔ تو پی ٹی آئی کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کی احتجاج کی کال دیتی ہے اور اس کا یہ حشر ہوتا ہے تو اس کی سیاست کا کیا حشر ہوگا، اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تمام تر دعووں کے باوجود، ملک کو کنٹینرستان بنانے کے باوجود، اسلام آباد کے ارد گرد کنٹینروں کی فصیلیں کھڑی کرنے کے باوجود اگر وہ نہتے کارکنوں کو ڈی چوک آنے سے نہیں روک سکتی تو وفاقی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حکمت عملی بھی غلط ہے۔ ہر چیز طاقت سے حل نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی طاقت کے ذریعے سے مسائل کے حل کی جو سوچ ہے وہ ختم کرے۔ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ سوچ ختم کرے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون بیچ میں یہ میڈیشن کرے، یہ ثالثی کرے۔ بہرحال یہ صورتحال تناؤ کا شکار ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو صحیح اطلاعات آتی جائیں ہم اگلی ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ خدا حافظ۔